السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے اور ایمان میں اور آپ کا اضافہ ہو رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے تمام طریقوں کو، تمام فرائض کو وقت پر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس چھوٹی سی بات کا موضوع ہے دعا کی فضیلت، شرائط و آداب۔ عزیز ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، دعا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں، یعنی بلانے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں تاکہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کروں گا۔ فرینڈ، تو ہمیں جو بھی ہمارے ساتھ پریشانی آئے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گی تو یہ ہوگا، ایسے ہوگا، وہ ہوگا، میں یہ مانگ رہی ہوں لیکن کیسے ہوگا، کیسے ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بات ختم ہو گئی بس۔ اب وہ کیسے دعا قبول کرے گا، کیسے اسباب بنائے گا، کیا معاملے پیدا کرے گا، میری مصیبت کیسے دور کرے گا، یہ مجھے کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ مومن کا کیا ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا، دعا سے زیادہ عزت دینے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا لکھا نہیں مٹ سکتا، تقدیر کا لکھا نہیں مٹ سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے، دعا آنے والی مصیبت کو بھی روک دیتی ہے، اور دعا اس چیز کو بھی ہم تک کھینچ کے لے آتی ہے جو ہماری تقدیر میں، ہمارے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی۔ کیونکہ ہم لوگوں کو ایک موٹی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ دعا جو کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں نا، اور تقدیر کا لکھنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور سے لکھوا کے لائے ہوں اور پھر وہ کہہ دیں کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ ہٹ جائے، یہ مٹ جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تقدیر لکھی ہے، خود ہی دعا کا حکم دیا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں بنا کچھ کیا، کب، کیسے، یہ سب اگر مگر سوچنے کے بجائے جو ہے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعا کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں نے دعا مانگنے کی توفیق دی تو سمجھو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ جو مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، مگر وہ اسی کو جب کہ ہم جو ہے پورے آداب کے ساتھ مانگیں۔ ایسا نہیں ہے خالی ہم نے دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کی کچھ شرائطیں ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ساتھ میں پرہیز بتاتے ہیں، بھئی یہ چیز آپ کو نہیں کھانی ہے، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ رہے گی۔ اسی طرح ہم دعا تو مانگتے ہیں، بہت زیادہ مانگتے ہیں، بہت سارے عملیات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم بار بار یہی شکوہ کرتے ہیں، بھئی میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن ایک طرف میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کہا تو سچ ہے، اللہ کا کلام بھی سچ ہے، اللہ کی بات بھی سچ ہے، لیکن مانگنا ہمیں نہیں آ رہا پوری شرائط کے ساتھ۔ اگر ہم دوائی بھی کھاتے رہیں، پرہیزی بھی کرتے رہیں، تو کہاں سے ہماری دعا قبول ہوگی، ہے نا۔ تو اس لیے اس کے لیے ہمیں پرہیز کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے دعا کرنے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو مکر و فریب نہیں کرنا، کسی کے ساتھ قمار بازی جو ہوتی ہے وہ سب نہیں کرنا، شراب نوشی، تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ حسد و تکبر، یعنی کسی سے مجھے جلن نہیں ہو، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو ہمیں اسے مطلب حسد نہیں کرنا ہے اپنے اوپر کہ اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں۔ الحمدللہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، اگر میں اس کے بارے میں سوچوں تو وہ کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور دیتے ہیں کہ جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ کوئی مرے سے مرا بندہ بھی ہوتا ہے تو ضرور بضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہوتی ہے جو آپ کے اندر خوبی ہے، اگر میں کسی بھی طرح چاہوں کہ اس خوبی کی طرح بننا، نہیں بن سکتی۔ وہ صرف آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سب کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ سب کے اللہ ہیں، ہے نا۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے، ہمیں تکبر سے بچنا ہے، بڑائی سے۔ کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم تکبر کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچ رہے ہیں۔ تکبر کس بات کا بھائی؟ جب میں پہلی بار دنیا میں آئی تھی تو مجھے کسی اور نے غسل دیے تھے، کسی اور نے کپڑے پہنائے تھے، ہے نا۔ اور جب میں آخری بار دنیا سے جب جاؤں گی، آخری غسل کروں گی، وہ بھی میں کسی اور کے ہاتھ سے کروں گی،
है ना, اور کسی اور کے ہاتھ سے میں کپڑے پہنوں گی؟ مٹی کی تو میں بنی ہوئی ہوں، اور پھر جب قبر میں جاؤں گی تو مجھے مٹی ہی ہو جانا ہے۔ تو کس بات کا تکبر اور کینہ کپٹ نہیں رکھنا ہے دل میں، غیبت و چغلی سے بچنا ہے دوسروں کی، اور گناہ سے بچیں، کیونکہ یہ سب جو گناہ ہیں یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہوں کو۔ انشاءاللہ اب سے ہم ان سب گناہوں سے پرہیز کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگیں گے، دعا میں جلدی نہیں کریں گے کہ میں تو اتنے دن سے دعا مانگ رہی ہوں، اتنے سال سے مانگ رہی ہوں، مگر میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، میری تو دعا اللہ سنتے ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، یا تو ایز اٹ از ہو جاتی ہیں جیسے ہم مانگتے ہیں ویسے ہی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری آنے والی مصیبت کو ہم سے ٹال دیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کوئی اور نعمت عطا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا ثواب جو ہے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں ثواب ملے گا۔ اور پتہ ہے ایسا بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ جب بندے کو اس کی دعا جو دنیا میں اس نے مانگی تھی اس کا بدلہ، اس کا نعم البدل آخرت میں دیا جائے گا، تو بندہ دعا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ السلام علیکم۔